حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ، اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں موجود ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ ان 10 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ اعراف، نمبر 2 سورہ یونس، نمبر 3 سورہ ہود، نمبر 4 سورہ انبیاء، نمبر 5 سورہ مؤمنون، نمبر 6 سورہ شعراء، نمبر 7 سورہ عنکبوت، نمبر 8 سورہ صافات، نمبر 9 سورہ قمر، نمبر 10 سورہ نوح۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار اور آپ کا لقب نوح ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم ان دونوں میں 146 کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق ان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 قرن۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ کہا کرتے تھے، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، اس کے فوائد کو میرے جسم میں باقی رکھا اور اس کی اذیت مجھ سے دور کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم اوصاف سے نوازا تھا۔ یہاں قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان کے 2 اوصاف ہم سنیں گے۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے۔ یہ ایک قول ہے جو صرف زبان کا شکر بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر اس سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شاکر یعنی شکر گزار نہیں بلکہ شکورن یعنی دائمی شکر کرنے والے قرار دیا۔ اور پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضائے مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ورا ہے۔ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ اعضاء کے شکر میں یہ بات داخل ہے کہ انہیں اطاعت الہی میں مشغول رکھا جائے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیگر عبادات کے ساتھ تبلیغ دین کی عبادت کو جیسے ادا کیا وہ سورہ نوح سے ظاہر ہے کہ دن رات پوشیدہ اور اعلانیہ ہر طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اپنے قلب و بدن پر ہونے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات فرمائے، ان میں سے 4 انعامات ہم سنیں گے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب والے سام کی اولاد ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں، اور رومی یافس کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر دوسرا انعام یہ ہوا کہ نبوت اور کتاب آپ علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئیں، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس آیت میں 2 رسولوں کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یوں نبوت اور کتاب اولاً حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تیسرا انعام یہ ہوا کہ بعد والوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر چوتھا انعام یہ ہوا کہ فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے۔ بتوں کی پوجا کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ اور حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ود اور سواع وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔